الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورۃ الجمعہ۔ آیات ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ جس کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب آپ کو بلایا جائے نماز کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی نماز سے مراد یوم الجمعہ کی نماز ہے۔ وذروا البیع، تو آپ تمام خرید و فروخت کو چھوڑ دیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر آپ اس چیز کو جانتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان اول جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اس سے لے کے نماز تک تمام کاروبار پھر حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اذان اول ہو جائے آپ تمام چیزوں کو سمیٹ لو، یعنی اذان اول کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صریح فرما دی وذروا البیع، کہ آپ چھوڑ دیں۔ کس چیز کو چھوڑ دیں؟ بیع سے مراد ہے کہ جو آپ معاملہ دکاندار والا معاملہ کر رہا ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آپ دوڑو اللہ کی یاد کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوڑنے سے منع فرمایا ہے کہ بھاگ کے دوڑ کے نہ ہو نماز کی طرف، لیکن اس سے صحیح سے مراد یہ کہ پھر آپ کی جتنی بھی کوشش ہو وہ نماز کی طرف ہو جائے۔ یعنی کون سی نماز کی طرف ہو جائے؟ پھر صحیح فرمائے من یوم الجمعہ، یعنی جو نماز جمعے کی ہے آپ کی تمام صحیح جو ہے آپ کی جتنی بھی کوششیں ہیں توانائی ہیں وہ کس طرف پر صرف ہو جائیں؟ صرف نماز کے لیے صرف ہو جائے۔ یعنی باقی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ جو کام ہوگا وہ حرام ہے۔ یعنی وذروا البیع، یعنی کہ آپ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب ایک شخص ہے صبح سے لے کے اس نے دکان کھولی ہے، اب جمعے والے دن کاروبار کرنا ممنوع حرام نہیں ہے، لیکن جو مخصوص ٹائم ہے یعنی اذان اول ہو چکی ہے، اذان سے لے کے یعنی نماز تک یہ کاروبار کرنا آپ کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کر لیں تو یہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اگر صبح کے ٹائم بھی کر لیں تو پھر بھی برکت ہے، لیکن اس وقت جو مخصوص جو ٹائم ہے یعنی اذان اول سے لے کے نماز تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کاروبار کرنا جو ممنوع حرام ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ آپ کی جتنی بھی دوڑ ہے صحیح ہے کوشش ہے وہ نماز کی طرف ہو جائے۔ اب ایک بندہ ہے اس نے صبح کے وقت دکان کھولی، 9 بجے سے لے کے وہ بیٹھا رہا، اس نے دکان کا شٹر کھول لیا، دکان پہ بیٹھ چکا ہے، اب یعنی اذان اول ہو چکی ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کا حکم یہ آ چکا ہے کہ آپ کاروبار کو بند کر دیں، اس کو آپ سٹاپ کر لیں، تالا لگا دیں، چھوڑ دیں۔ لیکن وہ بند کرنے لگا تھا کہ گاہک اندر آ گیا۔ اب یہ ایک امتحان ہے، یعنی گاہک آ کے خرید و فروخت، اب وہ سوچنے لگا کہ صبح سے لے کے میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میری گاہک نہیں ہوئی، سیل نہیں ہوئی، اب یہ اذان ہو چکی ہے، اب امتحان ہے، اب وہ آ چکے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو اس کا معاملہ ہو رہا ہے یعنی اذان کے بعد بیع سے مراد ہے خرید و فروخت جو تمہاری ہو رہی ہے، کمٹمنٹ جو تمہاری ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے یا بیع و شراء ہو رہا ہے، یعنی تمہارا جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی کی دوں گا اتنی کی دو گے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیز اس کے حرام کے زمرے میں آ چکی ہے۔ اس لیے کہ ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر سے کیا مراد ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی جو آپ نے معاملہ کرنا تھا اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو حکم ہے وہ اذان تک تھا۔ اذان سے پہلے جو آپ نے کاروبار کر لی وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس وقت جو آپ معاملہ کر رہے ہو اب یہ امتحان اس وجہ سے ہے کہ اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا حکم کتنا مانتا ہے اور اپنی منشاءت کتنا مانتا ہے۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر آپ اس کو جانتے۔ اس میں جو بعد میں اللہ پاک آپ کو روزی دے گا کیا پتہ اس تھوڑی میں اللہ پاک برکت رکھ لے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو پہلی اذان ہو جائے اس سے لے کے نماز تک ساری چیزیں جو آپ کی جو بیع شرع والا ہے یہ معاملہ حرام کا ہے۔ اور اگر انسان کسی اور صحیح کوشش کر رہا ہے، کسی اور معاملات کے ایک بندے کی دکان نہیں ہے، اب یہ بندہ سوچے کہ میرا تو معاملہ بیع شرع والا نہیں، میں کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھی بھی ہیں، اس مسجد کی بات نہیں کسی اور بھی جگہ دیکھ لیں، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اذان ہو چکی، کسی اور معاملے میں لگ جاؤں، کسی اور معاملے میں کام کر لوں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ تمام کوشش
کوششیں آپ نے چھوڑ کر فَسَحَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آپ اس کی طرف نماز کی تیاری کرنے. ہاں نماز کی تیاری کے اندر جو لگ چکا ہے، یعنی غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کپڑے بنا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، یعنی اس کی تیاری کے اندر یعنی جو جمعے کی ضروریات ہیں اس کی تیاری کے اندر یہ حرمت والے نہیں ہیں. لیکن اگر ویسے ایک بندہ بیٹھے ہوئے کسی اور کام میں مشغول ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کی توانائی اس طرف خرچ نہ ہو، بلکہ آپ کی جتنی بھی تمام کوششیں ہیں وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے خرچ ہوں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر آپ اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہو، جانتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام